بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی، پاکستان کی سیاست کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، لگتا ہے کہ عمران خان نے جو کال دی تھی 24 نومبر کو ڈی چوک لانگ مارچ میں، اس میں پاکستان نے دنیا کی تاریخ کی بدترین تشدد کیا گیا۔ جگہ جگہ سینکڑوں ہزاروں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ اسلام آباد ڈی چوک پہنچنا کسی بھی طور پر آگ کا دریا عبور کرنے سے کم نہ تھا، لیکن پاکستان کی عوام نے ایسی تاریخ رقم کر دی جو اب 76 سال میں نہ تو اسے کوئی کم کیا جا سکتا ہے نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ڈی چوک پر سیدھی فائرنگ کر کے، غیر جانبدار حلقوں کے مطابق سیدھی فائرنگ کر کے، کروڑوں اربوں کا لاٹھی چارج، شیلنگ، سرکاری تمام وسائل پولیس اور بیوروکریسی نے استعمال کر کے چاروں طرف سے مظاہرین کو گھیر کر انہیں منتشر کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین، پوری دنیا کے، پاکستان میڈیا کے علاوہ پوری دنیا کا میڈیا، ذرائع ابلاغ نے کہا کہ عمران خان نے وہ رقم سیاست میں، وہ تاریخ رقم کر دی جسے کوئی سیاستدان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 24 نومبر سے پہلے جس طرح حکومت نے کنٹینروں کے پہاڑ کھڑے کیے، سڑکیں کھودی گئی، شہروں کو شہر سے جدا کیا گیا، لوگوں کو یقین تھا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوگا اور لوگ اسلام آباد نہیں پہنچ جائیں گے۔ لیکن 72 گھنٹے میں جو عوام نے جدوجہد کی، جس میں طریق انصاف کے مطابق ان کے 8 لوگ جہاں بحق ہو گئے اور ہزاروں گرفتار ہیں یا لاپتہ ہیں۔ پولی کلینک کے مطابق وہاں 28 لوگ آئے بلٹ انجری سے، گولیوں کے لگنے سے۔ پولی کلینک کے مطابق صرف 28 لوگ آئے۔ ناظرین، گزشتہ رات تک ظاہر تھا کہ وہ جلوس کبھی بھی ڈسپرڈ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ممکن نہیں کہ جس طرح انہوں نے پنجاب کے مختلف اضلاع سے نکلتے ہوئے پنجاب کی پولیس کر دی۔ KPK سے قافلے عالم والوں نے جیسے ہی وہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے، اٹک ہو، کٹی پہاڑ ہو یا چنگی 26 ہو، جس طرح حکومتی وسائل کو زیر کیا، نہتے لوگوں نے، خالی ہاتھ لوگوں نے، جنہیں چاروں طرف سے گھیرا گیا، چاروں طرف سے گھیرا گیا۔ بلڈنگوں پہ لوگ کھڑے کیے گئے، پولیس ملازمین چاروں طرف سے گھیر کر، لاٹھی چارج، آنسو گیس، ربڑ گولیاں، پولیس تشدد، یہاں تک کہ سیدھی گولیوں کے باوجود لوگ ڈی چوک اسلام آباد پہنچ گئے۔ پھر رات کے اندھیرے میں ایسی وحشیانہ، جو موقع پر موجود صحافی تھے، جو غیر جانبدار حلقے ہیں، ان کے مطابق جس طرح سیدھی گولیاں چلائی گئی، اس کا کوئی بھی پاکستانی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی پولیس عوام پر سیدھیاں گولی چلائیں گی۔ لاٹھی چارج تو چلو ان کا مشغلہ ہے، شیلنگ ان کے پاس شیل ختم ہو گئے، کئی جگہ لاتعداد جگہ پسپائی ہوئی، لیکن بالآخر بانی PTI کامیاب ہوا اور اس کی کال پر لوگ ڈی چوک پہنچے۔ لیکن گزشتہ رات اچانک بجلی بند کر دی گئی اور چاروں طرف سے گھیرا ڈالا گیا، کنٹینروں کے پہاڑ کھڑے تھے، پولیس اور رینجر کی بہت بڑی تعداد تھی۔ موقع پر موجود صحافیوں نے بتایا ہے کہ جس طرح آنسو گیس چلی، لاٹھی چارج ہوا اور پھر سیدھی گولیاں چلائی گئی، جو مناظر آج دیکھے ہیں اس کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ناظرین، عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ لیڈر سچا ہو تو عوام کے جس طرح بلند حوصلے تھے اور جدوجہد کی بلند مثال قائم کی ہے طریق انصاف نے، نہ تو یہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی، نہ نون لیگ کے۔ ان کے حصے میں تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جدوجہد تھی۔ زرداری کی پیپلز پارٹی تو مفاہمت کی پارٹی ہے، ڈیل کی پارٹی ہے۔ 24 نومبر کو جس طرح کے لیے قافلے نکلے، انہیں 5 دن بعد پاکستان کو حکومت نے چوک کر دیا، کھربوں روپے کا نقصان ہوا، تمام ٹرانسپورٹ بند
स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हॉस्टल बंद, हस्पतालों में जाने में मुश्किलात, शादियों में मुश्किलात। लेकिन इन तमाम मुश्किलात को तोड़ते हुए काफिले इस्लामाबाद की रवां दवां थे और 27 और 26 की रात को पुलिस की सीधी फायरिंग के बाद और इतने शेल चले कि सुना है कि पुलिस वाले खुद कई बेहोश हो गए और 3 हमारे रेंजर के जवान भी, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, उनके भी जाँ बाक होने की इतला है और यकीनन उनके ज़िम्मेदारों को सजा। लेकिन जितने भी लोग ना हक का खून बहा, इसका हिसाब होना चाहिए। मैं पहले दिन कह रहा था पुलिस हो या तरीके इंसाफ के कारकुन, है तो खून पाकिस्तान का, खुदा के लिए इसे ना बहने दें, इसे ना गिरने दें। ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से जान नसार हैं, उनसे इख्तलाफ राय करें। लेकिन मीडिया ने, काला धन के कमाए हुए लोगों ने जो नेगेटिव रोल अदा किया कि इतनी बड़ी मूवमेंट का ब्लैकआउट कर दिया। अमेरिका हो, अल जजीरा हो, BBC हो, इन्होंने ऐसे मजालिम के मनाजर अपने कैमरों में रखे कि लोगों के दिल खराश रोने लग पड़े। जो मनाजर देखे, इसकी कभी भी नाज़रीन काफिलों ने जो अबूर किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो अटक से कटी पहाड़ी और चुंगी 26 में फायरिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग किया गया और इसके बाद खाली करा दिया गया। नाज़रीन, इसमें यकीनी बात है तरीके इंसाफ की लीडरशिप ने दावा किया है, कोर कमेटी और उनकी सेंट्रल बॉडी ने इस तमाम नुकसान के बाद एहतजाज मुलतवी कर दिया गया। एहतजाज मुलतवी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात कन्फर्म हो गई कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK का किरदार मशकूक रहा। तरीके इंसाफ का पूरा मीडिया इस पर चीख पा है। पहले तो वो किसी भी तौर पर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होना चाह रहे थे। अलीमा खां और बुशरा बीवी जिस काफिले में थे, अली अमीन गंडापुर ने 24 घंटे ज़ाया किए। जब बुशरा बीबी और अलीमा खां ने काफिले को आगे की तरफ ले जाया, क्योंकि अलीमा खां ने कहा कि इस वक्त अवाम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर ने उस दौरान भी भागने की कोशिश की, यानी कि काफिले से अलग होकर तो उन्होंने कहा बाथरूम में नहीं जाना, आपने पिछली दफ़ा भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे। तो अलीमा खां ने कहा जिस तरह अवाम के हौसले बुलंद है, जितना जद्दोजहद का अज़म है, जितनी सख्तियाँ इन्होंने बर्दाश्त की है, जितनी मारे खाई है, नाडाल है, अब आगे जाएंगे। अलीमा खां और बुशरा बीबी का काफिला आगे गया तो अलीम जान के बाज़ तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के मुताबिक अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला ने और अलीमा खां और बुशरा भी काफिले में 1.5-3 किलोमीटर का फासला हो गया। फिर लोगों ने PTI के रहनुमा जो तरीके इंसाफ से आ रहे थे, उन्होंने कहा आप हमें हमारे मंजिल से दूर कर रहे हो, और ज़बरदस्ती आगे बढ़े। अली अमीन गंडापुर की कोशिश थी, ये कुछ लोगों की राय है कि ये पूरे काफिले में शामिल ना हो, लेकिन बिला आखिर पीछे जो उनके लाखों लोग थे वो आ गए और बाद लोगों को कहना है लाखों की तादाद में इस्लामाबाद पहुंचे। और चुंगी अमर सद्दू में फिर पुलिस ने, रेंजर ने चारों तरफ से बंद किए, किसी को पानी और किसी को खाने के लिए कुछ ना पहुंचने के लिए बंदिशें लगाई गई। नहिते लोग सिर्फ जज्बा आज़ादी से कानून की हुकूमत करने वालों को पानी देने वाला कोई ना था। फिर जो जुल्म हुआ, लाठी चार्ज हुआ, शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, बानी PTI जीत गया। उसने एक दिन की कॉल दी थी, इन्होंने 5 रोज तक पूरे पाकिस्तान को जाम कर दिया। इस दौरान मज़क्का खेज और तकलीफ दे प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में चलती नहीं, हुकूमती बुजुर्गों की शर्म आनी चाहिए। ये बज़ाहिर खुद को अपने जमहूरी लोग कहते हैं, जमहूरियत पर शब्बे खून मारता हुआ, नहिते लोगों पर शेलिंग करता हुआ, रबड़ बुलेट चलाता हुआ, गोलियां चलाते हुए डूब मरना चाहिए। बुजरा उल्टा आके कहते हैं कि ये दहशतगर्द थे। ओ भाई, दहशतगर्द में तो हमारे पिछले 1.5-2 माह में 8 अफसर और जवान शहीद हो गए हैं। उन्हें रोको, पूरा मुल्क अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन तुमने सारी ताकत पुलिस ने और उसके गुमाश्तों ने, मौजूदा हुकूमत जो इसके वज़ीर आज़म शहबाज और वज़ीर आला मरियम है, अवाम पे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इस दौरान नाज़रीन रास्ते बंद करके जिस तरह घेर कर शेलिंग की गई और लोग बिला आखिर इस जुल्म के आगे मुंतशिर हुए। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी चले गई। उन्होंने 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 11 बजे नहीं कर सकी। अब इनका दावा है कि
ہم نے جو کامیابی حاصل کر لیا، عمران خان کو صرف پیغام دیا ہے جیل سے کہ وہ جیت چکے ہیں، حکومت نے جتنی طاقت استعمال کرنی تھی کر لی، میں دوبارہ کال دوں گا اور میں جیل میں مر جاؤں گا، لیکن اس حکومت سے اینا نہیں کروں گا۔ مجھے آفر تھی کہ بنی گالا شفٹ کرے جائیں، زمان پارک چلے جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں۔ میری پہلے دن بھی شرط تھی کہ تمام گرفتار رہنماؤں کو رہا کیا جائے، چوری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، تمام گرفتار ہیں اور 26ویں ترمیم واپس لی جائے۔ اب ناظرین، بازی عوام جیت گئی، اس میں لیڈرشپ اکثر نظر نہیں آئی۔ بہت سارے لیڈرشپ پر سوال آتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ہی غلط تھے، لیکن طریقے عوام نے عمران خان کا ساتھ دینے کی جو مثال قائم کی ہے، یہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی کہ ایک لیڈر تھا جو جیل میں بند تھا، جس کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ 27 ممالک میں احتجاج ہوا۔ تحریک انصاف نے ناظرین جو اب اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے جلسے کے منسوخ کی، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ حکومت نے کہا ہے کہ ان کے لوگ نہیں تھے تو 10,000 کے قریب تو کنٹینر تھے، اور شیلنگ کا تعداد بتائی ہی نہیں جا سکتی۔ پنجاب کی 2.25 کروڑ پولیس ہے، وہ ساری 2.25 لاکھ کے قریب پولیس ہے، اسی کام پہ تھی، لیکن پھر بھی ہر جگہ پر پسپائی ہوئی اور لوگ ڈیپ پہنچے اور اڈیالہ جیل کے قریب تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے احتجاج منسوخ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے مطابق جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے نہتے پرعمر محب وطن شہریوں کے شفاقانہ قتل اور آپریشن کے نام پر اسلام آباد میں پولیس احتجاج کو شرکاء کے خلاف وحشت اور بربریت کی ننگے مظاہرے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان سے شہید کارکنوں اور بہیمانہ قتل کے خود نوٹس اور وزیر اعظم وزیر داخلہ اور اسلام آباد اور پنجاب کے انسپکٹر جنرل کے خلاف قتل کی عمل کی کارروائی کے احکامات کی اپیل کی ہے کہ چیف جسٹس کا حکم صادر فرمائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، انہوں نے کہا مینڈیٹ چور فسادیت کے امام پر سرکاری مشینری کی گولیوں سے درجنوں نہتے بے گناہ کارکنوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ پریس ریلیز کے مطابق آپ یہ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں میری بیک گراؤنڈ میں، شہید کیا گیا، جن میں سے 8 کے کوائف اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد، ستی، ملک مبین وغیرہ 8 لوگ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں، گرفتار ہیں، ہزاروں گرفتاریاں یا کیا ہے، اس کی جیسے جیسے تفصیلات آئے گی آپ کو تصدیق کر کے پہنچاتے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق پرعمر مظاہرین نے اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیوں کی بارش کی گئی اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں زخمی کر کے خون میں نہلا دیا گیا۔ ترجمان تحریک انصاف انہوں نے کہا حکومت کی بربریت میں حکومت کو نہتے شہریوں کی مقتل بنانے کا حکومتی منصوبے کے پیش نظر پرامن احتجاج کو فی الوقت منسوخی کا اعلان کیا ہے۔ کل رات حکومتی بربریت کی تفصیلات کے سیاسی اور کور کمیٹی میں تجزیے کے بعد بانی چیئرمین عمران خان کے سامنے رکھنے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں آئندہ کا عمل کا اجرا کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی عسکری یا مسلح جماعت ہے، نہ ہی اپنی عوام کو ریاستی کافروں کے ہاتھوں زج کروانے کی خود کو متمل ہے۔ وہ پاکستان کا احترام کرتے ہیں۔ پرامن احتجاج کے لیے تمام تر صوبتیں رکاوٹیں تشدد وحشیانہ بربریت کر کے ہمارے کارکن ڈی چوک پہنچے، مگر اپنے شہریوں کی لاشوں کو انبار لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھی بات ہے، نہ ہمارے پولیس والے کو ہاتھ لگانا چاہیے، بالکل کوئی پولیس والے ہماری جان ہے، ہمارے محافظ ہیں، چند افسران بے ضمیرے ہیں، وہ ان کا احتساب ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کسی پولیس والے کو کوئی نہیں اپنے شہریوں کی لاشوں کے انبار لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا 24 کروڑ پاکستان کی بھیڑ بکریاں سمجھنے والے درندوں کے لیے شہریوں کو قتل تفریح کا وسیلہ بنا ہو سکتا ہے، مگر تحریک انصاف پاکستان کی عوام کے وسائل اور اس کی قومی مفاد کی نگہبان جماعت ہے اور ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تحریک انصاف پرامن سیاسی جدوجہد کی طویل تاریخ رکھتی ہے اور 24
نومبر سے آج تک کی لاشیں گرانے کی حکومتی منصوبے کی راہ روکتی رہی ہے تاکہ حکومت بے گناہ سے پولیس خصوصاً حکومت پولیس بے گناہ روکتی رہی ہے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اس سے پہلے 26 مئی 2022، 3 نومبر 2022، 26 نومبر 2022، 8 مارچ 2023، 15 مارچ 2023، 18 مارچ 2023 اور 24 مارچ 2023 سمیت ہر موقع پر پرامن احتجاج کو خون میں نہلانے کی ہر حکومتی کوشش کو تحریک انصاف نے ناکام بنایا، صرف پرامن رہ کر۔ نہ ہم نے پتھر پکڑا، نہ لاٹھی پکڑی، نہ کسی پولیس والے کو گرایا۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری سیاسی جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن سے عبارت ہے اور ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ حقیقی آزادی ہماری منزل ہے جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ ہے۔ تحریک انصاف کے مطابق تو اس وقت تک جدوجہد جاری کرتے رہیں گے۔ پرامن احتجاج کے لیے ملک بھر میں خصوصاً خیبر پنجاب خیر اس میں زیادہ بازی نہیں لگا، لاہور تو بالکل ہی مایوس کیا۔ ناظرین بات سچ ہے، انہوں نے تو پریس ریلیز ہے جو مرضی کہیں، پر انہوں نے کہا خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کے اضلاع سے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے مکمل پرامن انداز میں ڈی چوک پہنچنے والے کارکنوں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہاں یقیناً جو پل سرات عبور کر کے پہنچے وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ ملک بھر سے آنے والے قافلوں کی میزبانی راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام کے بھی بے حد مشکور ہیں۔ دنیا بھر میں بانی چیئرمین عمران خان کی کال پر تاریخی احتجاج کرنے والے اوورسیئرز پاکستانی، اصل ہیرو اوورسیئرز پاکستانی ہیں، کے بھی شکر گزار ہیں، یہ ترجمان میڈیا نے کہا ہے۔ ہماری اطلاع ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے نمائشی بھی دی، عمران خان کی مخبری بھی کرتے رہے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی، جیل میں بند قیدی 804 جو ہوا کرتا تھا، آج بھی پوری سیاست کا محور عمران خان ہے۔ حکومتی پریس کانفرنسیں ہوں، پی ٹی اے کی ہوں، میڈیا ٹی وی ہو، عمران خان کا بیان نہیں چل سکتا، عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی، لیکن عمران خان کے ذکر کے بغیر پاکستان کی سیاسی نامکمل ہے، اور آخری فیصلہ بھی بانی پی ٹی اے ہی کریں گے۔ یہ احتجاج تو منسوخ ہو گیا، لیکن جب تک پاکستان کی عوام میں خون میں رگوں میں خون ہے، وہ حقیقی آزادی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد جاری کرتے رہیں گے۔ ہاں یاد رکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی کچھ لوگ میر جعفر ہیں، لیکن یہ اچھی عمران خان کی پالیسی ہے کہ پولیس پر لاٹھی شیلنگ نہیں کرنی، نہیں پکڑنا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا ہے۔ ناظرین وزراء کی مذکّحید اور شرمناک پریس کانفرنس کو میں ذکر نہیں کروں گا جس طرح وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ماضی میں پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، انہوں نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں سرکاری سرپرستی میں پروٹیسٹ کیے، لیکن اس کے مقابلے میں 1% بھی ان کے لیے رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی۔ آج جمہوری لوگوں نے جمہوریت پر بھی خون کر دیا، اور سیاسی رہنما کہاں لاپتہ ہے، کہاں گم ہے، جیسے جیسے حقائق آئیں گے عوام تک لاتے رہیں گے۔ فیصلہ اب بھی وزیر اعظم نواز شریف کے پاس نہیں، فیصلہ بنی جالا ہی ہوگا۔ عمران خان کی تاریخ ہے، ہو سکتا 16 مئی میں اس میں ہو جائے۔ اب علیمہ خان کو بھی آگے آنا ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عمران خان کے پی کے میں بڑی تبدیلی کا اعلان کر دیں۔ جو بھی ہو پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے، احتجاج پرامن رہنا چاہیے، لیکن حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور پولیس کو بھی کہ نہتے لوگوں پر گولیاں نہیں، آپ ہمارے محافظ ہیں۔ اگر کہیں قانون توڑتا ہے تو ان کے خلاف آئینی اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ناحق گرفتار لوگوں کو رہا کرنا چاہیے۔ ہاں سرکاری املاک کو یا گاڑیوں کو نقصان پہنچانا کسی بھی طریقے سے پرامن احتجاج نہیں، اور عمران خان نے پرامن احتجاج جاری رکھنے کا پھر اعلان کیا ہے۔ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ ناحق خون نہیں بہنا چاہیے، نہ عوام کا، نہ سرکاری حکومتی جماعت کے لوگوں کا، نہ پولیس ملازمین کا، سب پاکستان کا خون ہے اور سب کا رنگ سرخ ہے، لہذا پاکستان زندہ باد۔